کبھی آپ نے نوٹس کیا رات کے بالکل سناٹے میں آپ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی ہو؟ آج کی کہانی صرف ایک گھر کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے 3 نوک کی، جو ہر رات 2:47 یعنی 2:45 بجے ہوتی ہے۔ علی اور اس کی بہن سارہ اپنی امی کے ساتھ شہر سے دور ایک پرانے گھر میں شفٹ ہوئے۔ گھر سستا تھا لیکن ریزن کسی نے نہیں بتایا۔ پہلی رات سب کچھ نارمل تھا، پھر اچانک رات کے وقت دروازے پر ہوا نوک نوک نوک۔ سارہ نے اٹھ کر کہا، بھائی دروازے پر کوئی ہے۔ علی نے گھڑی دیکھی، 2:47۔ اس وقت کون آیا ہوگا؟ علی نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون؟ کوئی آواز نہیں آئی، صرف ہوا کا جھونکا آیا۔ امی نے کہا، اس وقت دروازہ نہیں کھولتے بیٹا، دروازہ نہیں کھولا گیا۔ اس رات سب بچ گئے۔ دوسری رات پھر وہی وقت 2:47، نوک نوک نوک۔ اس بار آواز کے ساتھ کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ سارہ کا دل پگھل گیا، امی کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ اور پھر امی کے منع کرنے کے باوجود سارہ نے چپکے سے ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ وہاں کوئی نہ تھا، بس ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور سارہ سر سے پیر تک کانپ گئی۔ پھر اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور جب پلٹنے لگی تو زمین پر اسے پیروں کے نشانات دکھے جو گھر کے اندر جا رہے تھے۔ سارہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ امی نے پوچھا کہاں تھی تو سارہ نے جھوٹ کہہ دیا کہ کچن میں پانی پی رہی تھی۔ پھر وہ تینوں سونے لگے۔ امی اور علی تو سو گئے لیکن سارہ کو نیند نہ آئی۔ اس رات گھر کے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی جبکہ سب کمرے میں تھے۔ اگلی صبح پڑوسی بزرگ آنٹی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے باتوں میں کہا کہ اس علاقے میں رات کے 2:45 بجے کے قریب گھر کے دروازے پر 3 بار دستک ہوتی ہے، لیکن دروازہ کبھی مت کھولنا۔ وہ کوشش کرے گی کسی طرح رو کر الجھا کر دروازہ کھلوا سکے، لیکن تم لوگ نہ سننا۔ سارہ بھی اس وقت آنٹی کی باتیں سن رہی تھی اور شوق میں تھی۔ پھر ان بزرگ آنٹی نے کہا کہ یہاں پاس میں ایک گھر تھا جہاں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی۔ ایک رات جب نوک ہوئی اور ان لوگوں نے دروازہ کھولا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس رات انہیں لگا جیسے گھر میں کوئی ہو۔ وہ رات تو گزر گئی، اگلا دن بھی سکون سے گزرا، لیکن رات ان کی آخری رات تھی۔ اگلی صبح سب کی آنکھیں اور بال گھر میں بکھرے پڑے تھے، لیکن وہ لوگ وہاں نہیں تھے اور اس کے بعد وہ کبھی نہ دکھے۔ اس لیے اس علاقے کے لوگ رات کی دستک پر دروازہ نہیں کھولتے۔ یہ سنتے ہی سارہ خوف سے کانپ گئی اور بے چین ہو گئی۔ اس رات سارہ نے مرر میں دیکھا، اس کا ریفلیکشن مسکرایا جبکہ وہ خود نہیں مسکرا رہی تھی۔ علی کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کان کے پاس سانس لے رہا ہے۔ امی کو محسوس ہوا جیسے کوئی ہے جو ان تینوں کو مسلسل دیکھ رہا ہے۔ وہ تینوں ایک کمرے میں جمع ہوئے۔ سارہ اس وقت زیادہ ہی بے چین لگ رہی تھی۔ امی نے جب اسے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ سارہ نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ کل رات اس نے دروازہ کھولا تھا۔ امی اور علی بھی اب پریشان ہو چکے تھے۔ امی نے کہا کہ کچھ کرتے ہیں۔ علی نے کہا کہ سب سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا۔
ابھی وہ تینوں نکلنے ہی والے تھے کہ ایک آواز آئی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اگلی صبح گھر خالی تھا، نہ علی، نہ سارا، نہ امی، بس ہر جگہ بال بکھرے تھے اور آنکھیں۔ وہ آنکھیں علی، سارا اور ان کی امی کی تھی۔ آج بھی اس علاقے میں گھر کے باہر رات 2:47 پر 3 دفعہ نوک ہوتی ہے۔ اگر آج رات آپ کے گھر کے دروازے پر 3 نوک ہوں تو دروازہ مت کھولنا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے ایک اور ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔